گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آداب زندگی۔ جانشین امیر اہل سنت شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ان سے سوالات کرتے ہیں، جانشین امیر اہل سنت ان کو جوابات عطا کرتے ہیں، کوئی دعائیں کرواتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، مختلف شرعی سوالات اور آداب زندگی کے موضوع پر مختلف جو ہے وہ زندگی کے معاشرے کے اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں سوالات کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، فقط طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ تلاوت قرآن، اللہ پاک کی حمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور اللہ پاک سے استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا، ان چار چیزوں پر ارشاد فرمایا فقط طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو، بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری مدنی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین مختلف سوالات بھیجتے رہتے ہیں، تو اب ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کالز لیتے ہیں۔ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی کال دیجئے۔ اللہ پاک کون سی آواز کو پسند فرماتا ہے اور کس طرح کی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے؟ آواز کیسی پسند ہے اللہ پاک کو اور کس آواز کو اللہ پسند نہیں فرماتا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین آوازیں پسند ہیں۔ تین؟ جی تین۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ مرغ کی آواز جو صبح و نماز کے لیے جگاتی ہے۔ صحیح۔ دوسری تلاوت قرآن کی آواز، ماشاءاللہ۔ اور تیسری جو ہے وہ صبح و سویرے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والے کی آواز۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پسند ہے، واہ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، اور بالخصوص جو صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت، اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، ماشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا بات ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی حصہ تھا نا کہ ناپسند والا، جی جی، قرآن پاک میں ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک آواز سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز۔ اوہ، اب اس میں یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز کر کے چلا کر بولنا، جی گفتگو کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ صحیح۔
اور اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں جو ہے نا مثال گدھے کی آواز سے دی گئی ہے۔ اچھا اچھا، جو گدھا چلاتا ہے وہ جی، اس کا وہ جو جی چیخنا ہاں، چلانا جو ہے نا وہ بالکل اس سے تشبیہ، یعنی یہ بالکل بلا ضرورت جو چلا کے بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں، اللہ اللہ۔ اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں۔ اچھا اچھا اچھا، یہ بھی دیکھیں نا کہ دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں جی، کہ اگر ہم نے کسی کو سمجھانا ہے، اب اگر ہم بلند آواز سے اسے سمجھائیں گے یا سخت لہجے میں سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا نہیں۔ ایسا ہی بعض لوگ ضد میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، ضد میں بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے اچھا اگرچہ وہ ضد میں نہیں آیا تب بھی جو کام ہم نے اس سے لینا ہے نا وہ لے نہیں پائیں گے، وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی میں ایک مثال ایک ذہن میں یہ آئی ہے، کوئی خشک جگہ ہے، جی آپ چاہتے ہیں کہ پوری جگہ تر ہو، جی جی، اب اگر آپ ایک ساتھ اگر انڈیل دیں گے نا گلاس تو پانی اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل جائے گا آگے ایسے ہی۔ اور جگہ خشک رہ جائے گی۔ یہی پانی اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب جو ہے زمین جذب کرے گی۔ ہاں ایسا ہی، یہ نرمی اور حکمت کی مثال یہ آپ نے دی کہ اس طرح کسی کے، ہاں بالکل، آپ نرم گفتگو آپ کریں، نرمی سے سمجھائیں، تب جو ہے نا اس کے اندر وہ چیز چلی جائے گی۔ ورنہ اگر آپ بلند آواز سے سخت آواز سے کریں گے تو وہ پھر اس کے یہاں سے گزرتی جائے گی۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ اب جو ہے نا وہ اس کی آپ نے سامنے والے کی عزت نفس مجروح کی تو اب وہ ضد میں بھی آ سکتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھے، وہ تو دیکھیں بالکل الگ میٹر ہے نا کہ اس کی عزت نفس مجروح، وہ سمجھنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرے گا، جی جی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایسا ہی۔ البتہ اگر آپ جو ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ نرمی سے کریں، ٹھیک ٹھیک، اور کام لینا چاہتے ہیں اور سمجھانا بھی چاہتے ہیں، کام لینا بھی چاہتے ہیں، تب بھی نرمی سے آپ کا کام بن جائے گا۔ اس میں ہمارے کریم آقا اللہ کے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ آپ اگر فرمائیں کہ یہ گفتگو اور بات چیت کا یا مطلب ہے گفتگو کرنے میں ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، اچھا، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اسے سمجھ کر یاد کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی جو ہے نا 3 مرتبہ فرما دیتے اللہ اکبر، تاکہ سننے والے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اللہ ذہن نشین کر لیتے۔ اللہ اکبر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ذرا آپ کی شان ہی بے شک۔ کیا تھی کہ بلا ضرورت گفتگو ہی نہیں فرماتے تھے، ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ بلکہ اکثر جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جامع کلمات کا معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ حضرت کا شعر ہے نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین گفتگو کے بارے میں ہم نے اور آواز کے بارے میں ہم نے مدنی پھول جانشین امیر علیہ سنت سے سنے۔ آئیے مزید کال لیتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال یہ کرنا ہے آپ سے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کی کسی بات پر ناراض ہو کر اس کو یہ لکھ کر واٹس ایپ کیا، خدا پاک کی قسم میں آئندہ تم سے نہیں ملوں گا، لیکن اب اس کو اپنے اس کام پر شرمندگی ہے اور وہ اپنے اس دوست سے صلح کرنا اور ملنا چاہتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کیے بغیر کیا اس طرح لکھنے سے بھی قسم ہو جائے گی؟ سنا تھا کہ منت وغیرہ کے الفاظ کے لیے اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ جی حضور۔
اصل میں اس میں یہ ہے کہ الکتاب و کالخطاب، کہ لکھنا جو نا یہ خطاب کی طرح ہے، بولنے کی طرح ہے۔ اچھا، جی یہ میسج کر دیا یا یہ بھی یہ اس کی طرح ہی آ جائے گا، لکھنا بولنے میں مطلب اسی طرح بالکل، کاؤنٹ کیا کیونکہ اس جائے نے گا۔ معافی ضمیر بیان کر دیا نا۔ صحیح، تو اب چونکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ لکھنا بھی جو نا وہ خطاب کی طرح، بولنے کی طرح ہے، ٹھیک، تو اب یہی ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کر دیں اللہ اللہ، اور مل سکتے ہیں دوست سے۔ صحیح، قسم کا کفارہ ادا کر کے تو پھر یہ، اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے رشتہ داروں میں بھی، بعض اوقات قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے وہاں جانا نہیں، ملنا نہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ زبان سے بول ہی دیا نا۔ تو رشتہ داری تو ویسے بھی کاٹنا حرام ہے، بالکل، تو ایسی بعض اوقات جو ناجائز قسم کوئی اب کھا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، تو اس کو تو ویسے بھی شرعی رہنمائی لے کے توڑنا ہی ہوگا اس کو جہاں۔ توڑنا لازم ہوگا نا۔ جی جی جی، اس کا طریقہ جان لیں کہ یہ اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کی۔ قسم کے بارے میں مدنی پھولا میری سنت کے رسالہ ہے، وہ رسالہ پڑھ لیں، جی جی، اور اس میں یہ کہ وہ کفارہ ادا کر لیا جائے۔ اب چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ قسم کی قسمیں ہیں نا۔ جی جی جی، مزید کال دیجیے۔ جس عورت کے شوہر فوت ہو جائے، کیا وہ عورت صرف سفید کپڑے پہنے اور عدت میں کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے اس میں جو ہے وہ عدت میں جو ہے نا وہ سفید کپڑے ہی پہننا لازم نہیں ہے، جی جی، سفید کپڑے وہ پہن سکتی ہے، البتہ سرخ رنگ کے لباس، یعنی وہ لباس کے جو زینت کے لیے پہنے جاتے اس سے وہ بچے گی۔ اسی طرح نئے کپڑے وہ بھی نہیں پہنے گی، اور کنگھی تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، البتہ اگر ضرورت ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اب جو ہے وہ کنگھی وہ کر سکتی ہے، مگر یہ کہ وہ موٹے دندانوں والے حصے سے وہ کرے گی کنگھی۔ اچھا، کنگھی کے باریک دندے والا حصہ وہاں ہوتا ہے، سے ایک نہیں، موٹے دندے ایک والا۔ موٹے دندانے والا، اچھا اچھا، وہاں سے کرے گی۔ مطلب زینت والا وہ نہ آئے۔ کوئی بھی ایسا فعل نہیں کرنا کہ جس سے زینت ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ مزید مدنی کے ناظرین اس حوالے سے کوئی کال کرنا چاہیں؟ سوال ہے، یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال نہ کرے اور نہ ان کو اہم سمجھے اور اس کے باوجود جنت میں جانے کا گمان رکھے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی حضور، ہمارے بہت سارے مدنی کے ناظرین کے دل کا یہ سوال ہوگا کئیوں کا کہ یہ کام تو کچھ اور ہے لیکن جانا جنت میں ہے، تو اب کرنا کیا؟ what we have to do؟ اب دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ نیک عمل نہ کرنا، اور ایک ہے کہ نیک عمل کو اہمیت نہ دینا۔ اچھا، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، تو ایک ہے نیک عمل نہ کرنا اور ایک اہمیت نہ دینا۔ ایک ہے کہ بندہ انہیں اہمیت دیتا ہے مگر کر نہیں پاتا۔ تو خیر جنت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہمیں داخلہ ملے گا بے شک، انشاءاللہ الکریم۔ بے شک، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں داخل کرے جنت میں۔ آمین۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر داخل جنت ہوگا تو وہ جھوٹی امید و آس کا شکار ہے، اور جس نے یہ خیال کیا کہ نیک اعمال کی بھرپور کوشش سے ہی جنت میں داخل ہوگا تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستغنی یعنی بے پرواہ سمجھتا ہے۔ تو بیلنس رکھنا ضروری ہے، صحیح صحیح، کہ نیک اعمال بھی کرے ہاں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے، امید بھی رکھے، اسے فضل کی امید رکھے۔ اللہ اللہ۔ ورنہ واقعی آپ دیکھیں گے اس نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے، اللہ، کیا کیا پیدا فرمایا ہے، کتنی ہمیں آسائشیں دی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو ہم ظاہر ہے کہ جتنی بھی عبادت کریں، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں، وہ کم ہی کم ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ سے فضل ہم طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے۔ آمین۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعمال حسنہ کے بغیر جنت کی تمنا رکھنا گناہ سے کم نہیں۔ اوہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کا ارشاد گرامی ہے، حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ عمل پر اترانا چھوڑ دے، نہ کہ عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔ ہائے 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 عمل پہ اترائے نا۔ ہائے ہائے۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے باقی لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور خود اپنی عبادت پہ بعضوں کو تکبر آ جاتا ہے یا وہ اترانے لگ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے۔ واقعی تکبر تو بڑی خطرناک چیز ہے، تکبر تو گناہ کبیرہ میں سے، بڑے گناہوں میں سے، اللہ اللہ، اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔
تو تکبر تو نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے تکبر یہ ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے. صحیح. تو تکبر تو نہیں کر سکتے. بے شک. چونکہ بندہ جو خود جو نیک اعمال کر رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی تو وہ کر رہے ہیں. ہائے ہائے اس میں کیا، اس میں یہ اترا ہے ہائے کوئی میں نے یہ کر دیا تو یہ کر دیا، میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو میں سنتیں غیر موقدہ پڑھتا ہوں، تو میں نوافل ہی پڑھتا ہوں، تو میں نفل روزے رکھتا ہوں. کیا اس نے کمال کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا شکر ادا کرے، اللہ اللہ نہ کہ وہ اترائے. اللہ واقعی. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے. آمین آمین آمین. مزید کال دیجیے. اگر کوئی عورت یا اس کے گھر والے بلا وجہ شرعی خلا کا مطالبہ کرے تو کیا حکم ہے؟ آپ دیکھیں کہ عورت یا اس کے گھر والوں کا بلا وجہ شرعی جی جی خلع کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہے. صحیح. اور ایسی عورت کے بارے میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم او ہوگی. ہو اللہ اللہ. تو بلا وجہ شرعی جو نا وہ خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی یہ عورت. قید جو آپ نے بیان کی نا بلا وجہ شرعی، بالکل یہ بلا وجہ شرعی. اس ٹاپک پر سب سے اہم چیز یہ ہے، کیونکہ بعض اپنے طور پر سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا تقاضا صحیح ہے، اور بعضوں کا تقاضا بنتا ہے اور وہ اس سے ڈر جائیں کہ جو آپ نے ابھی اس کی جو وہ وعید بیان کی کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی. بالکل. تو بعض اوقات ان کو اتنی اذیت، اتنا ظلم، اتنی تکلیف، یا وہ جو شرعی آپ نے جو چیز بیان کی ہے کہ وہ تقاضا ان کا بنتا ہے لیکن وہ اس سے ڈر جائیں، تو یہ دونوں چیزیں بلا وجہ شرعی کی جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے. جی مزید. بس وہی کہ شریعت کو دیکھنا، شریعت اجازت دے مرحبا، صحیح ہے. نہ دے دو نہ ختم. جو کرے اس کا مطالبہ، اور مطلب اس میں گھر والے بھی بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں، عورت بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہو جاتا ہے کہ بس یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو یہ مجھے یوں نہیں سوٹ نہیں لے کے دیا تھا، یا مجھے یہ نہیں کر کے دیا تھا، یا مجھے یہ نہیں بنا کے دیا. تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ اور وہ پھر اس طرح کے تقاضوں پہ چلے جاتے ہیں. بس ہے وہی کو تو ظاہر ہے کہ مفتی صاحب ہی فیصلہ کریں گے آیا کہ یہ شرعاً اجازت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. صحیح. اور جو بعض اوقات جو وہ بظاہر تو ظاہر ہے کہ وہ جوڑا ہوتا ہے، جی سوٹ نہیں لے کے دیا، بعض اوقات کچھ اور ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جب مفتی صاحب کے سامنے جب یہ پیش ہو عورت اور یہ کنڈیشن رکھے کہ یہ معاملہ ہے، تو مفتی صاحب فیصلہ کریں گے بھائی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، اور یا تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. اگر مفتی صاحب فیصلہ کریں شریعت اجازت دیتی تو ٹھیک ہے، پھر مطالبہ کریں، نہ منع کریں تو ٹھیک ہے. کیونکہ مفتی نے ظاہر ہے کہ اپنی زندگی اس میں گزاری ہے، علم دین حاصل کیا ہے، تبھی تو مفتی ہے نا، تبھی تو ظاہر ہے کہ انہیں اگلے نے احکام شریعت کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے. صحیح. تو اس سے وہ اہل ہے اس چیز کا. ٹھیک ٹھیک صحیح. بالکل رہنمائی اس حوالے سے ہمیں ملی کہ یہ شرعی فیصلہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب سے لیا جائے. دارالفتہ اہل سنت قائم ہیں الحمدللہ، دعوت اسلامی نے یہ سروس بھی دی ہے، تو آپ دارالفتہ اہل سنت رابطہ کر کے اس پر رہنمائی لیں. اور حتی الامکان حضور جی آپ کی جو اس کے جواب سے میں سمجھ پایا کہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صبر اور برداشت اور ان چیزوں پر بھی کرنا چاہیے، گھر بچ جائے. کچھ چیزیں ایسی کو نا وہ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر ایسا ظالم ہوتا ہے، جی جی ایسا ظلم کرتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ واقعی وہ کل مجھے ایک ایسا میسج آیا حضور، میں لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے اپنی بہن کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کا شوہر اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا مطلب کہتے ہیں کہ ذہنی اذیت دینا. یہ ایک مطلب بعض صرف مارنا بھی تو نہیں نا، بعض اوقات شوہر ذہنی اذیت دیتا ہے یا شوہر کے گھر کے افراد ذہنی اذیت دیتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ ظلم تو ظلم ہے. ظلم اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. جی جی صحیح. ہاں اگر عورت اگر صبر کرتی ہے جی تو وہ اس کی مرضی ہے. اللہ پاک سب کے گھروں دعا کرتے ہیں جو جن کے ہاں مس انڈرسٹینڈنگ، اور اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہدایت بھی دے. آمین آمین آمین. مزید کال دیجیے. میرا نام سمیر خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کپڑے کا کارخانہ ہے، اگر اسٹاک پڑا رہتا ہے، کپڑے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو کیا کپڑا نئے ریٹ پر بیچ سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے اسٹاک میں اور اب جو ہے وہ مارکیٹ میں کپڑے کی قیمت بڑھ گئی تو آپ جو ہے وہ اسے مہنگا بیچ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اچھا بالکل، مگر یہ کہ جو بھی مہنگا بیچیں گے وہ عرف کے مطابق ہو، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کوئی چونا لگا دیا، یا کوئی ایسا بھی نہ ہو.
نارملی ہم مہنگا بیچ سکتے ہیں، ورنہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہے تو جتنا مہنگا بیچ سکتے ہیں، اب مشتری جو لینے والا ہے اس کو غرض ہے وہ لے، نہیں لینا تو نہ لے. ٹھیک، مطلب جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جی یہ ساری چیزیں نہ ہو. ٹھیک ٹھیک، مگر میں مشورہ یہی دوں گا کہ اخلاقاً یہی ہے کہ نارمل ریٹ ہو. صحیح صحیح. تو اب اگر آپ کے پاس آپ نے لیا تھا یوں سمجھے کہ 1 روپے کا جی جی 1 میٹر، مثال دے رہا ہوں، جی جی اب قیمت ہوگی 10 روپے میٹر مارکیٹ میں، تو آپ 10 روپے کا بیچ سکتے ہیں، 11 کا بھی بیچ سکتے ہیں، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، 9 کا بھی بیچ سکتے ہیں. ٹھیک، مطلب یہ کہ اخلاقاً تو یہی ہے کہ جو نارمل قیمت ہو اسی کے مطابق چلنا چاہیے. صحیح. ٹھیک، مزید کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے وقت مخصوص کر کے اس کے نقصانات میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، کہ اس کے لیے اگر وقت اگر مخصوص کر لیا جائے جی تو اب جو ہے وہ اس کے نقصانات میں کمی لائی جا سکتی ہے. مگر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جو ذرا بے چین ہوتا ہے، ہاں جی، پتہ نہیں کس کا میسج ہو، پتہ نہیں کیا آیا ہوگا، اس کو دیکھنا ضرور ہے. ایسے ہی جن دنوں موبائل سروس بند ہوتے ہیں ان دنوں بالکل بے چین ہوتا ہے، بس جلدی جو نا سروس آن ہو تو کچھ ہو. یا جو جہاز میں سفر کرتے ہیں اب سروس گئی، اب وہ بیچارہ بے چین ہوگا، جیسے جہاز اترا بس فوری موبائل ہی لینا ہے ہاتھ میں. یہ تو اب جہاز کا برابر، نماز 5-7 منٹ ہے، جماعت جیسے نماز ختم ہوتی ہے یا بس وہ موبائل کی طرف ہاتھ جاتا ہے کہ یہ کیا آیا ہے کیا نہیں آیا. تو خیر اس کے جو ہے وہ ایک وقت مخصوص کرنے سے جو وہ اس میں کمی آ سکتی ہے. وہ اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کوسوں کی ایسا نہیں کہ بندہ جو نا فضولیات میں پڑھا رہے کہ میں نے وقت مخصوص کے لیے میں فضولیات میں پڑھا رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. ضرورت جی صحیح. اب یہ کہ بعض اوقات یعنی یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وقت مخصوص کیا اس کے باوجود استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت وہ دیکھا جائے. صحیح. چلو افراد و تفریح سے بھی بچیں، اپنے ٹائم کو مینیج بھی کریں، اور ایک وقت طے کر کے اس میں جو ضروری اس کا استعمال ہے، جو اس کا جس طرح کی ذمہ داری اور جس طرح کی اس کے معمولات ہیں. بالکل. کہیں بزنس کاروباری چیزیں بھی ہیں، کہیں علمی چیزیں بھی ہیں کئیوں کی. بالکل. اور جیسے آپ نے فرما دیا کہ فضولیات میں سے تو وقت طے کیا بھی ہوا تو اس میں سے بھی بچنا ہی ہوگا. وقت نہیں بھی ہے یا ٹائم طے کر لیا تو اس میں ایک بندے کی سلاٹ بن جائے گی اپنے دن رات کے جدول میں کہ اس میں مجھے یہ کام ضروری نپٹانے ہیں سوشل میڈیا کے. اور اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مجلس کے ناظرین، شہزادہ حضور نے ہماری اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے، اس میں طے کر کے اپنا ایک ٹائم سلاٹ اس کے مطابق اس کو مینیج کریں اور فضولیات سے بچیں. بس اپنے آپ کو جو ہے وہ ضروری اور اہم کاموں اور جو کرنے کے کام ہیں ان میں لگائے رکھیں. مزید کال دیجیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ درگاہوں پر جا کر دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ گھر پہ بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں. برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں. دیکھیں کہ گھر پر بیٹھ کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے جی، تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اولیاء کرام کے قرب کی اپنی برکات ہے کہ وہاں جو ہے وہ دعا جو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی قبور یہ مبارک جگہ ہے، اور مبارک مقام پر کریں گے تو دعا قبول ہوگی. واہ ماشاء اللہ. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ گزرے، تو ان کا یہ فرمان ہے. ماشاء اللہ. تو یوں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور برکت کی بالکل جب وہ یہ حاصل کرنے کی نیت سے درگاہ مزار شریف پہ حاضری کا بالکل وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام صحابی اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ 70 سال کا تجربہ ہے لوگوں کا، 70 سال کا تجربہ ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جس نے بھی آ کر اپنے رب تبارک و تعالی سے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مزار معروف کرخی کی برکت سے اس دعا کو قبول فرمایا ہے. اللہ اللہ اللہ. مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کیا جنت میں والدین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جزاک اللہ. ہاں، اگر والدین اور اولاد کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو وہ سب جنت میں بھی ساتھ ہی ہوں گے ماشاء اللہ. اور اسی طرح زوجین کا بھی، جیسے مرد ہے اس کے زوجہ کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، یا زوجہ ہے اس کے شوہر کا بھی ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، تو وہ بھی جنت میں ساتھ ہی ہوں گے ماشاء اللہ.
اللہ ہم سب کو ساتھ میں رکھے. آمین آمین آمین. جی مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑوں کو صابن سے دھو لیا جائے تو کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں ناپاک کپڑے کے لیے صابن سے دھونا یہ شرط نہیں ہے. اچھا. یہ ضروری نہیں ہے. اچھا. البتہ اگر ناپاکی چکناہٹ والی یعنی عین نجاست، عین نجاست جو چکنی ہے نا، جیسے سور کی چربی ہوگی یا مردار کی چربی ہوگی، جی جی، اس چکناہٹ سے اگر ہے تو اب اس کو کسی بھی طریقے سے دور کرنا ضروری ہے. اب چاہے صابن ہو یا ریتی ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا پانی میں بھگو کے رکھا. البتہ نارمل جو تیل ہے وہ اگر ناپاک ہو گیا، جی جی، نارمل تیل جو اس میں وہ ناپاک اگر ہو گیا جی، تو اب اگر وہ تیل اگر کپڑے پہ پڑ گیا، اب یہ کپڑا تو ہو گیا ناپاک، مگر اس کپڑے کو جب ہم نے نل کے نیچے رکھا اور ہمارا گھمانے غالب ہوا، اب یہ پاک ہو گیا اگرچہ یہ چکناہٹ موجود ہے. اچھا. سنا ناپاک تیل یہاں لگ گیا، اب ہم نے اسے پانی سے دھویا، اگرچہ کہ چکناہٹ ہے مگر وہ پاک مانا جائے گا. صحیح صحیح. البتہ خدا نہ خاصا یہاں سور یا مردار کی چربی لگی، اس کی چکناہٹ لگی، تو اب اس چکناہٹ کو زائل کرنا، اسے ختم کرنا، اسے ہٹانا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ جب تک وہ چکناہٹ ختم نہیں ہوگی تب تک یہ جگہ پاک نہیں ہوگی. صحیح. اب چاہے کسی بھی طریقے سے کریں، صابن سے کریں، ریتی سے کریں یا کسی چیز سے رگڑ کے کریں، ٹھیک، بس چکناہٹ جانی چاہیے اس کی. صحیح. اور کپڑے پاک کرنا بالکل آسان ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ جیسے کوئی کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہوا، جیسے چادر اس کا یہ کونا ناپاک ہو گیا، اب اس کو جو ہے یہ پکڑ کے یہ یہاں سے جیسے یہاں ناپاک ہو تو یہاں پہ رکھ کے یہاں سے پانی کی دھار بہانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ذن غالب ہو گیا تو یہ پاک ہو گیا. صحیح. اب یہ کہ اگر یہ خدا نہ خاصا مختلف جگہوں سے ناپاک ہو گئی تو اب اس کو نل کے نیچے رکھنا یہ تھوڑا دشوار ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی برتن میں ڈال دیا جائے. ٹھیک. اور اب جو ہے وہ نل کھول دیا جائے اور اس سے جو ہے وہ کسی پلاسٹک کی ڈنڈی یا ہاتھ وغیرہ سے اس کو دبا دیا جائے. اور اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ پانی اگر 1 یا 1.5 ہاتھ اگر بہہ گیا جی تو اب یہ پاک ہوگی چادر. اچھا. 1-1.5 ہاتھ سے مراد گز 1.5 گز. ہاں 1-1.5 گز. ہاں یہ بہہ جائے یعنی یہ بہہ جائے بالٹی سے. جی جی جی، پانی اوور فلو ہو جائے. اوور فلو ہو جائے یہ بہہ جائے، مگر یہ کہ یہ کپڑا پھولا ہوا نہ ہو، اسی لیے کہ وہ ہاتھ سے دبا کے رکھیں. صحیح ہے. یا کوئی ڈنڈی وغیرہ سے، ڈنڈی وہ جو پانی جذب نہ کرتی ہو وہ والی ڈنڈی ہو یا پلاسٹک کی. صحیح. تو اس سے یہ کہ اب یہ پاک ہو گیا. جو ہاتھ ڈالا تھا وہ بھی پاک ہو گیا، جو راڈ وغیرہ ڈالی تھی وہ بھی پاک ہو گئی. صحیح. مگر یہ کہ نجاست کا اثر جاننا ضروری ہے. اچھا. اب نجاست کوئی ایسی جیسے بچے نے جو بڑا پیشاب کر دیا تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں تو وہ تو اس طرح نہیں ہوں گے. صحیح. الٹی جیسے کر دی تو اس کے بھی اثرات جو ہے وہ تھوڑے نکل دیں دیر سے. صحیح ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلے خورش دیں اچھے طریقے سے، پھر اس کو اس طرح پاک کر لیں. ٹھیک ٹھیک. البتہ اگر پیشاب وغیرہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ یوں بہانے سے پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. تو اس میں ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی تو ہے نا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان. اس میں بڑی ڈیٹیل سے بالکل اس میں تفصیل کے ساتھ ہے. تو واشنگ مشین کا طریقہ بھی لکھا ہے اس میں، کس طرح پاک کرنا ہے سارا اس میں لکھا ہوا ہے. یہ ہمیں آج کے سوال میں جو پوچھا گیا تھا الحمدللہ جانشین امیر سنت نے کپڑے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا. احتیاط بھی کریں اور اس کے طریقے پر عمل بھی کریں. مزید کال ہو تو دیجیے گا. آداب زندگی پروگرام بہت پیارا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک صاحبزادے عطار کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. صاحبزادے عطار کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، آپ کو جب نزلہ ہوتا ہے تو آپ کون سا وظیفہ روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں؟ نزلہ اکثر ہو، چھینکیں آئیں تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے. جی حضور، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. انہوں نے بہت ساری باتیں پوچھ لی ہیں اور آپ کچھ ارشاد فرما دے پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ میں کوئی خاص وظیفہ کرتا ہوں نزلے جانے کی، نہ ہی میں کوئی طبی علاج کرتا ہوں، کوئی دوائی وغیرہ استعمال نہیں کرتا. اچھا. بس یہ آتا ہے خود ہی چلا جاتا ہے. صحیح ہے. حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے. اب ہمارے مدینہ کے ناظرین اور جو سوشل میڈیا پہ بھی یہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں کئی سوالات
آتے بھی ہیں. وقت ہمارا جتنا طے ہے اس کے مطابق ہمیں وائنڈ کرنا ہوتا ہے, وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن اب دعائیں بہت ساری آئی ہوئی ہیں, پیغامات ہیں, تو دعا فرما دیں. اللہ کریم ان کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے, جو ان کے حق میں بہتر ہوا عطا فرمائے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین آمین. اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. جانشین امیر علیہ سنت کو, امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ عالیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے, ان کے علم و عمل میں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.